یاد رکھیں اہل علم نے جادو میں اور کرامت میں معجزے میں فرق کرنے کے کچھ اصول بتائے ہیں. اگر آپ ان اصولوں کو یاد رکھیں گے تو جہاں بھی آپ جادو کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ چیز جادو ہے, یہ چیز کرامت ہو نہیں سکتی. 4 بنیادی علامتیں ہیں. اگر بندہ ان علامتوں کو یاد رکھے گا باذن اللہ انشاءاللہ جادو میں اور کرامت میں فرق کو سمجھ جائے گا. پہلی بات کرامت میں اور جادو میں فرق کرنے کی, جس آدمی سے بھی اس طرح عادتوں کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے تو ایسے آدمی کے متعلق ہم دیکھیں گے اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس کا منہج کیسا ہے, وہ نمازی ہے, وہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا کیریکٹر, اس کا کردار معاشرے میں کیسا ہے, ہم اس پر غور کریں گے. اگر وہ بندہ ایسا ہے, ایک اللہ کو ماننے والا, اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا, نمازی ہے, اخلاق اچھے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا ہے, تو ایسی صورت میں اگر اس سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو عام طور پر لوگوں سے نہیں ہوتا, عادتوں سے ہٹ کر کے, تو ہم سمجھیں گے کہ ایسا شخص اللہ کا ولی ہے, اس سے کرامت کا ظہور ہو رہا ہے. لیکن اس کے برخلاف ایسا کام ایک ایسے شخص سے ہو رہا ہے جو نہ اس کا عقیدہ صحیح ہے, نہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے, نہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے, دور دور تک اس کے کردار میں اسلام نظر ہی نہیں آتا, اور ایسا شخص بڑی بڑی کرامت, بڑے بڑے کرتب دکھا رہا ہے, تو سمجھ جائیں کہ یہ جنات کا کھیل ہے, یہ شیاطین کا کھیل ہے, یہ جادو ہے, یہ دھوکہ ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے, اس آدمی کے عقیدے کو, کردار کو, اس آدمی کی زندگی کیسی ہے, شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, اس چیز کو دیکھیں گے. اور آج آپ دیکھیں گلی محلے میں جو لوگ بھی دکان لگا کر کے کرتب دکھاتے ہیں, وہ نہ تو نمازی ہوتے ہیں, نہ ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے, نہ وہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, دور دور تک اسلامی کردار ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شخص شیاطین کو لے کر کے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, بہکا رہا ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ جادو اللہ کا ذکر کرنے سے باطل ہو جاتا ہے. نظر کا دھوکہ, شعبدہ بازی جو ہے, اللہ کا ذکر کرنے سے یہ چیز باطل ہو جاتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے ان سے, ان کے شاگردوں نے, جو ہم تک پہنچی ہے, کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو ہوا میں چلتا تھا, ہوا میں اڑتا تھا, اور لوگ اس کے پاس جاتے اس کو بڑا پہنچا ہوا ولی سمجھتے. وہاں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مرتبہ گئے. جانے کے بعد انہوں نے یہ منظر دیکھا اور لوگوں میں اس کی مقبولیت دیکھی, تو بلند آواز سے آپ نے آیت الکرسی پڑھی. بلند آواز سے آپ نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ شخص جو ہوا میں چلنے کا دعویٰ کرتا تھا دھڑام سے گر پڑا, دھڑام سے وہ شخص گر پڑا, اور سارے لوگوں کے سامنے وہ شخص رسوا ہو گیا. اور ابھی آپ نے سنا حارث الدمشقی مر نہیں رہا تھا, بسم اللہ کہہ کر کے مارا گیا تو وہ شخص مر گیا. یہ جو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, جو جادو ہوتا ہے, شعبدہ بازی ہوتی ہے, جو جنات کی مدد سے لوگ کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے سے وہ چیز باطل ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ روحوں کو حاضر کرتا ہے, جو وفات پا چکے ہیں ان کو حاضر کرتا ہے, اور ان کے چاہنے والے, ان سے محبت کرنے والے ان سے بات کرتے ہیں. اب اس کے پاس ایک آدمی آتا, کہتا میرے والد کی روح کو حاضر کرو. یہ جنات کی مدد سے جنات کو بلاتا اور وہ اس کے والد کی آواز نکالتے. یہ سمجھتے یہ بڑا پہنچا ہوا ولی ہے, اللہ رب العالمین کا اتنا مقرب ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگوں کو بلاتا ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو حاضر کرو, مجھے ان سے کچھ حدیثوں کے بارے میں, کچھ سندوں کے بارے میں استفسار کرنا ہے. کہتے ہیں اور انہوں نے اس آیت کو پڑھا, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى, یہ جادوگر جہاں سے بھی آتا ہے اے اللہ تو کامیاب نہ کر. آپ نے اس سے کہا تو اس شخص نے کہا آج جتنی روحوں کو حاضر کرنا تھا یہ کوٹا مکمل ہو گیا, تم کل آنا. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات کو مان گئے. کل اس نے جو وقت بتایا, جو مقام بتایا, اس پر پھر حاضر ہو گئے, اور سارے لوگ بھی حاضر تھے. ان کا مقصد تھا اس فتنے کو, اس آدمی کے شر کو ختم کرنا تھا. دوبارہ آپ گئے, وہاں پر نہ اس کا کوئی آدمی تھا اور نہ ہی وہ شخص وہاں پر موجود تھا, وہ وہاں سے غائب ہو گیا, اور آپ نے لوگوں کو اس کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کی. تو یہ جو جادو ہوتا ہے, یہ جو شعبدہ بازی نظر کا کھیل ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کرنے سے باطل ہو جاتا ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے معجزے کا ظہور اس وقت ہوتا ہے, جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے کرامت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے. کسی ولی کو بھی ایک سیکنڈ پہلے بھی کرامت ہونے والی ہے اس کا علم نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ قبل انبیاء کو بھی معجزہ ظاہر ہونے والا ہے یہ خبر نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ جب چاہتا ہے تب معجزہ ہوتا ہے, تب کرامت ہوتی ہے. آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی کرتب دکھانے والے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اب کرتب دکھانے والے, اور لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اب کرتب ان سے ظاہر ہوگا, اور وہ کوئی چیز چھپا کر کے اس پر کوئی کپڑا اڑا کر کے لوگوں سے کہتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, پیسے وغیرہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ اب ان سے کرتب ظاہر ہوگا. مٹی کو لے کر کے لڈو بناتا ہے, لڈو کو لے کر کے پیسہ بناتا ہے, کبوتر کو لے کر کے پھول بناتا ہے, مختلف طرح کے کرتب دکھاتا رہتا ہے.
اور یہ سارا کرतब दिखाने के बाद वो लोगों से पैसे लेता है। अगर वाकई मानो में मिट्टी से वो पैसे बनाता तो दुनिया में क्या मिट्टी की कमी है? कहीं पर भी बैठता, सारी मिट्टी को पैसे बना करके लोगों के पास इस तरह पैसा इकट्ठा करने से बच जाता। लेकिन वो शख्स क्या करता है, आज यहां दुकान लगा करके जब चाहे ऐसा करतब दिखाता है, जिन्नात की मदद से, जादू से शोबदाबाजी करता है, फिर किसी और इलाके में, फिर किसी और इलाके में। तो आप याद रखें, ऐसा जिससे भी होता है कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है करतब, जब चाहे जहां चाहे कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये जिन्नात का खेल है, जादू है, शोबदाबाजी है, नजर का धोखा है, ये करामत नहीं है। इसलिए कि करामत कब होती है? जब अल्लाह चाहता है तब करामत होती है। एक चौथा उसूल, चौथी अलामत इसको पहचानने की वो ये कि जिससे भी करामत होती है वो अपनी करामत को दिखाने के लिए दुकान नहीं सजाता, अपनी इस करामत के जरिए लोगों में मशहूर होना नहीं चाहता, अपनी इस करामत को दिखा करके ये नहीं चाहता कि लोग उसे मकाम दे, उसकी इज्जत करें, ये कभी भी नहीं चाहता। न नबियों ने अपना मौजूदा दिखा करके ऐसा किया, न वलियों ने अपनी करामत को दिखा करके ऐसे किया, कभी ऐसा नहीं हुआ असलाफ की जिंदगियों में, जबकि उनसे करामतों का ज़ुहूर हुआ है। आज आप देखें, जितने लोग भी इस तरह करामत का दावा करते हैं, ये लोग कब्रों के पास, महल्लों में, गलियों में अपने दुकान लगाए हुए हैं और उस बुनियाद पर मशहूर होना चाहते हैं और उसका ढंडोरा अखबारात में देकर के, न्यूज में देकर के, अपने लोगों को भेज करके उसकी तशहीर करते हैं। तो आप समझ जाएं, जो शख्स भी इस तरह करतब दिखा करके करामत का ढिंडोरा पीटता है, उसके बदले शोहरत चाहता है, इज्जत चाहता है, तो ये धोखा है, जादू है। ऐसा सलफ में कभी भी नहीं हुआ है। सहाबा से करामत का ज़ुहूर हुआ, उन्होंने कभी भी इस करामत को बुनियाद बना करके लोगों में मशहूर होना चाहा, बल्कि वो तो अपनी करामत को छुपाते थे, इसलिए कि कहीं लोग उनकी शान में गुलू करके उन्हें अल्लाह के बराबर ना खड़ा कर दें। अपनी करामतों को छुपाते थे आप। तो यही उसूल हम तमाम को भी याद रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 4 अलामतें हैं करामत में और जादू में फर्क करने की। एक, उस आदमी के अकीदे को देखा जाएगा, मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाजी है, सुन्नतों पर अमल करता है। दूसरा, ये देखा जाएगा कि वो उसकी करामत जिक्र करने से बातिल हो जाती है या नहीं होती है, इसलिए कि करामत जिक्र करने से बातिल नहीं होती, जादू ये सब करामत अल्लाह का जिक्र करने से बातिल हो जाता है। तीसरा, ये देखेंगे कि जब जब चाहता है तब तब अगर वो शख्स कर रहा है, तब फिर ये भी जादू है, धोखा है, शोबदाबाजी है, इसलिए कि करामत जब अल्लाह चाहता है तब होती है, जब बंदा चाहता है तब नहीं होती। चौथी चीज ये देखेंगे क्या वो उस करामत के जरिए लोगों में मशहूर होना चाहता है, उसका ढंडोरा पीट रहा है, तो हम समझ जाएंगे ये नजर का धोखा है, जादू है, इससे करामत का कोई लेना देना नहीं है।